ہوتی ہے جا کر درخواست کرو کہ وہ چادر مجھے دے دے. حضرت فاطمہ اس پیغام کو لے کر ابا حضور کی خدمت میں پہنچتی ہے. سرکار کی خدمت میں سلام عرض کر کے کہتی ہے امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی خدمت میں وہ چادر مانگ رہی ہے کہ چادر کے آپ کے کندھے پر پڑی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پانی کے قطرے اور آنسو جاری ہوتے ہوئے حضرت فاطمہ کو یہ عرض کرتے ہیں فاطمہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ خدیجہ بہت جلد رخصت ہونے والی ہے، بہت جلد رخصت ہونے والی ہے. حضرت فاطمہ سے حضرت خدیجہ نے کہا فاطمہ جانتی ہو یہ چادر کیوں لگا رہی ہو؟ چادر اس لیے لگا رہی ہو تم گواہ رہنا جب میرا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ جائے تو میرے نبی کی اسی چادر میں مجھے کفن دے دینا. حضرت فاطمہ حضور کی خدمت میں پہنچ کر جب آپ نے اس چادر کو چادر کی پیشکش کی مانگ کی حضور نے فرمایا فاطمہ جا کر کے خدیجہ سے کہہ دینا خدیجہ کے احسانات مجھ پر اتنے زیادہ ہے اگر اس وقت فاطمہ خدیجہ اس چادر کے بجائے اگر وہ میری کھال پوچھتی اللہ کی قسم میں اپنے جسم سے کھال اتار کر کے خدیجہ کو دے دیتا. بیوی اور شوہر میں کیسی نسبت، کیسا تعلق، کیسی محبت. جب خان سے پریشان ہو کر پہلی مہینے گھر آئے ہیں خدیجہ تسلی دے رہی ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ختم نہیں کرے گا، آپ تو بڑے محسن انسانیت ہے ایسے ضائع کر دے. ادھر چادر بنانے پر حضور خدیجہ کی تعریف کر رہے ہیں اتنے احسانات ہیں. خدیجہ چادر منگوائی ہے اگر میری کھال منگوا دیتی تو میں کھال اتار کر کے بھی حضرت خدیجہ کی خدمت میں پیش کر دیتا. میرے نوجوانوں رشتہ ازدواجی زندگی گزارنے والوں میں تم سے گزارش کرتا ہوں محلے میں باہر نکل گئے ایک محلے کا کارپوریٹر آپ کی تعریف کرنے والا، یہ حلقے کا MLA آپ کی تعریف کرنے والا، مسجد کا صدر آپ کی تعریف کرنے والا، آپ کے دوست آپ کو ولی سمجھتے ہیں، آپ سے تعلق کرنے والے خاندان والے آپ کو ولی سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں MLA کی تعریف تمہاری دوستی سے الگ، کارپوریٹر کی تعریف تمہاری خوبیوں سے الگ، تمہارے دوستوں کی سوالوں سے تمہاری تعریف اس کا مقام الگ، تمہارے خاندان والوں کی ان کی زبانوں سے تمہاری تعریف الگ. اگر پوری دنیا تمہاری تعریف میں آ جائے، اگر تمہاری بیوی تمہارے سے بدسل ہے اور تمہارے سے ناراض ہے، اللہ کی قسم یہ پوری دنیا کی تعریف اس ایک بیوی کی ناراضگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. دنیا کو راضی کرو، دوستوں کو راضی کرو، خاندان والوں کو راضی کرو. اگر تمہاری بیوی تمہارے سے ناراض ہے تو اللہ تمہاری مغفرت نہیں کروائیں گے. تمہاری بیوی راضی ہے، تمہارے دوست ناراض ہیں، خاندان والے ناراض ہیں اور تمہارے چاہنے والے ناراض ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں. محلے میں کھڑے ہو کر بیوی یوں کہ پورا محلہ مخالفت کر رہا ہو، یہ انسان غلط ہے، یہ انسان چور ہے، یہ انسان
رہی ہو، اس کا بھی ذرا دیکھنا چاہتی ہو. یہ حالت ہماری عورتوں کی ہے. میرے بھائیوں، یہ اوصاف میرے نبی نے نہیں دیا ہے. جب تمہاری بیوی تمہارے حق میں دعا کرے اور تم تمہاری بیوی کے حق میں دعا کرے، خدا کی قسم کوئی صدمہ تمہارے گھر کے اندر نہیں، کوئی مصیبت تمہارے گھر کے اندر نہیں، کوئی حالات تمہارے گھر کے اندر نہیں. انہی کا نام سیرت ہے. یہی میرے آقا کی زندگی ہے. سیرت سن کر واہ کرنے کا نام سیرت نہیں ہے. سیرت سننے کے بعد آج ہی یہ طے کر کے اٹھو، گھر کے اندر وہی بن کر کے جاؤں گا، گھر کے اندر میں ایسا بن کر کے جاؤں گا کہ مجھے دیکھ کر میری بیوی راضی ہو جائے. اور جب تک میں اپنی بیوی، حضور نے فرمایا نا، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو محبت سے یہ لقمہ اٹھا کر کے کھلاتا ہے 100 روپے کا ثواب ہے. حضرت اما عائشہ کا قصہ سناتے ہیں. دسترخوان پر بیٹھے حضرت اما عائشہ سے لقمہ اٹھا کر پانی پیتی ہے. حضور نے لقمہ مانگا. حضرت اما عائشہ سے کہا کہ آپ کس مقام سے اپنے لبوں کو، اپنے ہونٹوں کو لگا کر کے اس پیالے میں پانی پیا تھا؟ حضرت اما عائشہ نے کہا یہاں. حضور نے پیالے کو پلٹایا اور اسی مقام سے حضرت اما عائشہ اپنے ہونٹ لگا کر کے پی تھی. حضور نے اپنے لبوں سے اس رات کو پانی پیا. اے محبت ہے. آج ہم کیا ہے؟ بیوی کے برتن میں کھانے تیار نہیں، بیوی پینے کے گلاس میں ہم پینے تیار نہیں، بیوی کا بستر الگ، ہمارا بستر الگ. یاد رکھو، جب تک بیوی تم سے ناراض ہے اللہ کی لعنت تمہارے پر اترتی ہے. بیوی پر شوہر جب تک ناراض ہے، شوہر پر اللہ کی لعنت اترتی ہے. اور یاد رکھو، اسی عدم میں جب شوہر کا انتقال ہو گیا، سیدھے جہنم میں ہے، سیدھے جہنم میں ہے. اس لیے ایسی زندگی گزار کر دنیا سے جاؤ، تمہاری بیوی تم سے راضی ہو اور تم تمہاری بیوی سے راضی ہو. یہ